اس لیے میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھتا ہوں تاریخ سے. آپ عاشق کیسے بنیں گے؟ عاشق بننے کی دعوت تو ہم بار بار دیتے ہیں. عاشق کیسے بنو گے؟ آنکھوں میں چمک کیسے پیدا ہوگی؟ دل میں نور کیسے آئے گا؟ کیسے طاقت آئے گی؟ عشق کی نعرے تو ہم بہت لگا چکے، عشق کی باتیں تو بہت کر چکے. عاشق کیسا ہوتا ہے؟ آئیے مجھے ایک عاشق نظر آ رہا ہے تصورات میں. آج سے 1400 سال پہلے کا جوان ہے. ایک بات بتاؤں، اللہ کے رسول کو جوان بہت پسند تھے. حضور جوانوں سے بہت پیار کرتے تھے. اقبال کی شاعری کا عنوان بھی جوان ہے. حضور کو بھی جوان پسند تھے. میرے آقا فرماتے ہیں جوانوں کی عزت کرو، کیونکہ جب ہم نے نبوت کا اعلان کیا تو بڈھوں نے رد کر دیا، جوانوں نے قبول کر لیا. اسی لیے دیکھیں حضور کے ساتھ جتنے لگے تھے سب جوان تھے. حضور علیہ السلام خود بھی جوان تھے، صدیق اکبر بھی جوان تھے، فاروق اعظم بھی جوان تھے، عثمان غنی بھی جوان تھے، مولا علی بھی جوان تھے، سعد بھی جوان، سعید بھی جوان، طلحہ بھی جوان، زبیر بھی جوان، خالد بن ولید بھی جوان، بلال حبشی بھی جوان، ابو ہریرہ بھی جوان. وہ جوانوں کی ٹیم تھی. اور حضور تو رہے آخری دور تک کے ظاہری طور پر جوانی. 10 بال بھی داڑھی کے سفید نہ ہوئے، 12 بال، اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب پر ویسا بڑھاپا آئے جیسے لوگوں کے اوپر آتا ہے. اللہ نے محبوب کو بڑھاپے سے بچایا. تو حضور جوان تھے، جناب جوانوں کی ٹیم تیار کی. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے تب میں نے رسول اللہ کے ساتھ احد کے میدان میں مکے والوں سے جنگ کی تھی. سب جوان تھے. جوانوں قوت عشق پیدا کرو. قوت عشق وہ ہے کہ حبشی آقا بن جاتا ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ فاروق اعظم جیسی ہستی حضرت بلال کو کہتی تھی یا سیدی بلال. جس دن بلال کا وصال ہوا فاروق اعظم کہتے تھے آج ہمارا آقا دنیا سے چلا گیا. خیر دیکھے تو صحیح، حبشی کو عربی آقا کہہ رہا ہے. آخر یہ کیا چیز تھی جس نے حبشی کو آقا عرب میں کہلوایا؟ عرب میں جس کی آقائیت کا اعلان ہوا، آخر اس حبشی کے پاس کیا تھا؟ اسی کو قوت عشق کہتے ہیں. اسی کو قوت عشق کہتے ہیں. تو آئیے 1400 سال پہلے چلتے ہیں. ایک جوان ہے جس کا نام عبداللہ ابن حذیفہ ہے. رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے. رومی مطلب عیسائی. عیسائیوں کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن حذیفہ اور ان کے ساتھ کثیر تعداد میں جوانوں کو گرفتار کر لیا. منکرین اسلام کی یہ سازش رہتی ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو مارنے کی بجائے ان کا مذہب بدلنے کی کوشش کرو. وہ اگر اپنے مذہب میں داخل نہ بھی ہوں تو کم از کم وہ مسلمان نہ رہ جائیں. اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو ان کی سازش کو تم نے کتنا کامیاب کیا. کتنے مسلمان ہو؟ کیسے مسلمان؟ کون سی مسلمانیت ہے جس میں فجر کی نماز پوری زندگی سے غائب ہے؟ کون سی مسلمانیت ہے چڈی پہن کر آپ کی بیٹی انگلش اسکول میں جا رہی ہے؟ کون سی مسلمانیت ہے آپ کی بیٹی ننگے سر ولیمہ میں شریک ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی تہذیب تو یہ ہے کہ چچا کے بیٹے سے بھی پردہ ہو، پھپھی کے بیٹے سے بھی پردہ ہو، خالہ کے بیٹے سے ہی پردہ ہو. جب یہ لوگ سنتے تو کہتے ہیں یہ مولوی لوگ پرانی باتیں کرتے ہیں. یاد رکھنا یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ مولا کا حکم ہے. اور مولوی پابند ہے مولا کے حکم کا. آج جو لوگوں کو درد ہے نا کہ بیٹیاں بھاگ کیوں رہی ہے، ہم نے کہا اس کے ذمہ دار تم خود ہو. جب تک بیٹیاں کو سیدہ فاطمہ کے رستے پہ چلاتے تھے تمہاری بیٹی کب بھاگی تھی؟ ریکارڈ تو بتاؤ. جب دوپٹے کو بھی چاند و سورج نہیں دیکھ پاتے تھے تب بیٹیاں کب بھاگتی تھی؟ لوگ کہتے ہیں مولانا غربت ہے غربت. میں نے کہا غربت آج سے پہلے زیادہ تھی، ابھی بہت دولت ہے. ابھی تو سگنلوں پہ جو بھیک مانگتے وہ بھی 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں. غربت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تربیت کا ہے. جب تک کردار فاطمہ کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک کردار عائشہ صدیقہ کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک کردار خدیجہ الکبریٰ کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک نفیس
مصری کے کردار کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک رابعہ بصری کے کردار کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، اس وقت تک بیٹیاں پیٹ پہ پتھر باندھتی تھی مگر کسی کے ساتھ جاتی نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج 30 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے بہت کچھ گنوا دیا جاتا ہے۔ اس وقت 60 سال کی عمر میں بھی اگر رشتہ نہیں آتا تو بیٹی باپ کی چوکھٹ انگال کر جاتی بھی نہیں تھی 60 سال تک۔ غوث پاک کی امی جان کی شادی کب ہوئی؟ غوث پاک کی امی جان کی شادی نکاح کب ہوا؟ 60 سال کی عمر میں۔ اور ان کے ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیٹی لنگڑی ہے۔ تو لنگڑی کیوں ہے؟ جو کبھی باپ کی چوکھٹ انگال کر کہیں نہ گئی ہو تو کہا وہ لنگڑی نہ ہے تو پھر کیا ہے؟ 60 سال کی عمر میں۔ وجہ تربیت تھی، تربیت تھی، تربیت۔ آج تربیت گئی۔ اور یاد رکھنا، علم معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے، علم و انسان کا دل نہیں بدل سکتا اس وقت تک جب تک کسی صاحب دل کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ اسی لیے اللہ نے صرف کتاب نہیں بھیجی بلکہ کتاب کے ساتھ ہر وقت مربی بھیجا۔ توریت آئی، صرف کتاب نہیں، ساتھ میں مربی بھی آیا حضرت موسیٰ کی شکل میں۔ زبور آئی، صرف کتاب نہیں آئی بلکہ مربی آیا حضرت داؤد کی شکل میں۔ صحائف ابراہیم آئے، صرف صحائف لکھی ہوئی تحریر نہیں آئی بلکہ مربی بھی آیا ابراہیم خلیل اللہ کی شکل میں۔ انجیل آئی، صرف کتاب نہیں آئی، مربی بھی آیا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں۔ آج اگر کسی کی کرانہ دکان صحیح چل جائے نا تو اس کو چربی چڑھتی ہے تو وہ علماء کا مذاق اڑاتا ہے۔ کیوں؟ نالج تو ہے، کوئی مربی اس کو نصیب نہیں ہے۔ اگر آج کسی کی چپل کی دکان پر کوئی لکھپتی بن جائے تو پھر پہلی بیوی سے اس کا دل نہیں بھرتا، افیئر کے رشتے کھول بیٹھتا ہے۔ سب ایسے نہیں ہے لیکن اللہ ماشاءاللہ گھر گھر کی کہانی بن رہی۔ کیوں ایسا ہے؟ دین سے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ لوگ بادشاہ بن کر بھی کتنی عاجزی کرتے تھے کیونکہ کوئی اوپر مربی تھا۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر، حالانکہ ہمارا اس کا کوئی گھریلو تعلق ہی نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ ہے۔ آج سلطان کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ اورنگزیب عالمگیر ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے لیٹ ہو گئے اور عیدگاہ بھر گئی تھی، تو جہاں چپل لوگوں کے رکھے جاتے ہیں سلطان نے مصلی وہیں بچھا کر وہاں بیٹھ گئے۔ جس کو لوگ اکھنڈ بھارت کہتے ہیں، اس اکھنڈ بھارت کا پورے ہندوستان کا بادشاہ مسلمانوں کی جوتیوں کے پاس بیٹھ رہا ہے۔ یہاں محلے کا کارپوریٹر بھی چاہتا ہے کہ میں مسجد میں آؤں تو لوگ میرے لیے جگہ خالی کریں۔ جو لوگوں کی اوٹوں کی بھیک پر کچھ بنتے ہیں ان کا یہ حال ہے۔ وہ خاندانی طور پر نسلاً بعد نسلاً بادشاہ تھا، لیکن لوگوں کی جوتیوں کے پاس مصلی بچھا کر کے بیٹھ گیا۔ تربیت کا نتیجہ دیکھو، دل والوں کے پاس، اہل عشق کے پاس بیٹھنے کا نتیجہ دیکھو۔ جب کسی نے گزارش کی محی الدین عالمگیر اٹھ کر کے تھوڑا آگے بڑھ جائیں، یہاں چپل ہے، تو کہا یہ بادشاہ کا دربار ہے، بادشاہ کا۔ بادشاہ ہم نہیں ہیں، بادشاہ حقیقی تو وہ ہے جس کے کرم سے لوگوں کو تخت تاج نصیب ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا۔ جب میں دیر سے آیا ہوں تو میں یہیں بیٹھوں گا کیونکہ رسول اللہ کا قانون یہی ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، قانون رسالت نہیں توڑ سکتا۔ جب ہم نے تحقیق کی کہ بادشاہ ہو کر بھی وہ بگڑا کیوں نہیں، آخر وہ ایسا کیوں رہا، تو پھر ہمیں ہندوستان کی تاریخ نے جواب دیا کہ یہ کام اس نے کیا تھا جو امیٹھی کی سرزمین پر ملا جیون کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے عشق کا ایسا بیج بو دیا تھا کہ بادشاہ ہو کر بھی اس کے قدم اکھڑتے ہوئے نہیں نظر آئے۔ اگر بات آگئی تو بات عرض کروں، آج مسلمان کا لڑکا بائک پہ بیٹھتا ہے تو اس کے قدم زمین پہ نہیں رہتے، لڑکیوں کو تاکتے جھانکتے جاتا ہے، اوقات بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ کوئی تربیت نہیں ہے۔ جس نے تاج محل بنایا لوگ اس کو بڑی گالیاں دیتے ہیں، یہ شاہ جہاں تمہارا بادشاہ ہے۔ دلی کی جامع مسجد بن رہی ہے،
اعلان ہوتا ہے سنگ بنیاد وہ رکھے گا جس کی عصر اور عشاء کی سنتیں غیر موقدہ کبھی ترک نہ ہوئی ہو، بالغ ہونے کے بعد کبھی اس کی تہجد فوت نہ ہوئی ہو، جس کی تکبیر اولیٰ کبھی نہ چھوٹی ہو، سنگ بنیاد وہ رکھے گا۔ لوگ انتظار کرتے کرتے صبح سے شام ہوئی تو بادشاہ آنسو پوچھتے ہوئے آگے بڑھا، ہم ہی رکھ دیتے ہیں۔ تو کسی نے بازو پکڑ کے کہا شرط بڑی کڑی ہے، آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ کہا آنکھ میں آنسو اسی لیے آ رہے ہیں، اب تک پردے میں تھے اب بے پردہ ہو گئے، الحمدللہ یہ ساری شرطیں میرے اندر موجود ہے۔ جب ہم نے پوچھا کہ شاہ جہاں جیسے بادشاہ میں یہ چیز کہاں سے آئی، تو پتہ چلا میاں میر محمد کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ میاں میر محمد جیسے صوفی کے پاس جا کے بیٹھتا۔ بات شاہ جہاں کی آئی تو ایک بات اور عرض کر دوں تاریخ کے حوالے سے۔ شاہ جہاں نے اس دور میں آج سے تقریباً کم و بیش 400-500 سال پہلے ایک تخت بنایا تھا۔ اس دور میں اس کا خرچہ 7 کروڑ روپے آیا، 7 کروڑ آیا تھا، روپے تو تھے نہیں، 7 کروڑ اس دور کے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، میں بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں، لیکن اگر اس دور کا 7 کروڑ آپ اندازہ کریں آج کیا ہے، سوچے تو صحیح نا۔ جو آج کروڑوں روپے لے کے گھوم رہے ان کے سارے باپ دادا تمہارے یہاں نوکریاں کرتے تھے، سوچو تو صحیح نا۔ اس دور کی کتنی اہمیت ہے، صرف سونے کے سکے چاندی کے سکے ہوتے تھے، لوگ ننگے بھوکے تھے جو آج بلڈنگوں میں بس رہے ہیں، یہ حال تھا۔ اور شاہ جہاں کا تخت کتنے کا بنا تھا؟ 7 کروڑ کا۔ بہت دولت تھی آپ کے پاس اس وقت تک جب تک تم شراب نہیں پیتے تھے، بہت دولت تھی تمہارے پاس۔ برطانیہ کے شاہی خزانے میں اتنی دولت نہیں ہوتی تھی جتنی ایک کلکتہ کے تاجر کے گھر میں دولت پڑی ہوتی تھی۔ بہت دولت تھی جب تک عورتوں پہ پاپ کی نظر نہیں ڈالتے تھے، بہت دولت تھی جب تک تمہارے بچے لڑکیوں کے ساتھ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے زنا کے منصوبے نہیں بناتے تھے، بہت دولت تھی تمہارے پاس جب تک کہ تم عیاشیاں اور آوارگیاں نہ کرتے تھے۔ کیوں دولت تمہارے پاس کیوں نہ ہوتی؟ کیونکہ تمہارا خدا بادشاہ حقیقی ہے اور تمہارا نبی قاسم نعمت ہے۔ تمہیں نہ ملے تو پھر کس کو ملے؟ میرے امام کہتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے، توجہ کریں، کریم ایسا ملا کہ جس کے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ آپ شراب جوے کو کیا سمجھتے ہیں؟ چوری چماری کو کیا سمجھتے ہیں؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ ٹیپو سلطان جس دن ان کی شہادت ہوئی تھی، انہوں نے چند موتیاں گلے میں پہن رکھی تھی، اس دور میں اس کی قیمت 5 لاکھ تھی۔ تمہارے بادشاہ لوگ موتیوں کا ہار پہنتے تھے اس دور میں، جب تک لوگ آنے پائی کا حساب جوڑتے تھے اس وقت بنیے لوگ، اس وقت 5-5 لاکھ کے صرف موتیوں کے ہار گلے میں ہوتے تھے۔ آپ غور فرمائیں، انگریزوں نے اتارا تو دیر تک دیکھتے رہ گئے کہ اتنے لاکھوں کا بھی کوئی ہار پہنتا ہے۔ یہ اپنی تاریخ ہے۔ کیوں؟ اللہ سے مانگتے جب تک رہے صدق دل کے ساتھ، دولت ابلتی تھی، عزتیں تھی، وقار تھا۔ جب سے شرابی بنے، کبابی بنے، تو اقبال جیسا آدمی بھی پھر امید کا شاعر بھی شکوے کی بات کر گیا اور کہنے لگا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ لیکن اقبال شاید اس کو بھول گئے اس وقت کہ جب تک مسلمان صحیح تھا نا تو قدرت نے اتنا نوازا تھا کہ لوگ نوکریاں کرتے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام 300 جانثاروں کے ساتھ تخت پر سفر کر رہے، تخت پہ سفر کرتے کرتے حضرت سلیمان کو خیال آیا میری سلطنت کتنی بڑی ہے، تو تخت اونچے اوپر نیچے ہونے لگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ معصوموں کے ساتھ یہ شان غیرت ہے، معصوموں کے ساتھ یہ شان غیرت ہے۔ تخت تو اوپر نیچے ہونے لگا، ایک چابک اٹھایا، فرمایا سیدھے چل۔ تخت کا جواب جو لکھا ہوا ہے میں وہ منا نقل نہیں کروں گا کیونکہ میں فکر رضا کا پابند ہوں، لیکن اس کو ایک خوبصورت مفہوم کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا سیدھے چل کوڑا مار کر، تو غیبی آواز آئی
تخت پہ بیٹھنے والے اگر اپنی اصلاح کر لیں تو پھر تخت کی اصلاح خود بخود ہو جائے. توجہ فرمائیں. اس کا مطلب حالات یوں نہیں بدلتے. وہ جو 300 اوپر بیٹھے ہوئے تھے جانثار سلیمان علیہ السلام کے، ان کی اپنی طبیعت نے کچھ کہا تو پیغمبر کو یہ جواب دیا گیا ہم کیوں جب تک عاشق تھے بادشاہ تھے. اور ایک بات آپ سے کہہ دوں، کوئی خواب نہیں دکھا رہا ہوں، اللہ کی قسم، آج بھی اگر عاشق بن جاؤ تو بادشاہ تمہاری غلامی نہ کرے تو پھر کہنا. غریب نواز کی غلامی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک لباس پہ پوری زندگی گزار دی. کون سی دولت تھی غریب نواز کے پاس؟ آپ بتائیں. غوث پاک تو ظاہری اعتبار سے بہت دولت مند تھے، لیکن غریب نواز کے پاس ظاہری کون سی دولت تھی؟ زندگی کا طویل حصہ انا ساگر کے نیچے گزار دی. خلجی نظر آ رہا ہے، گوری نظر آ رہا ہے، اکبر جیسا ملحد اور بے دین بھی کھڑا نظر آ رہا ہے. بتائیں تو صحیح نا. تو یہ قوت عشق ہے. تو بات کہیں نہ کہیں سمیٹنی پڑے گی. عرض یہ کر رہا تھا 7 کروڑ کا تخت بنایا شاہ جہاں نے. ذرا سنیں اس کو. جب تخت پہ بیٹھے شاہ جہاں تو کہا وضو کے لیے پانی لاؤ. وضو کے لیے پانی لایا تو وہی بیٹھ کر تخت پہ وضو بنانے لگے. سارے انجینئر منہ تکنے لگے، ہمارے تخت پہ پانی پھر رہا ہے. کتنا خوبصورت جملہ انجینئروں نے کہا. وضو کا پانی گر رہا تھا تو کہا ہمارے تخت پہ پانی پھر رہا ہے. وہیں شاہ جہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی اور جواب دیا جب اتنا کروڑوں کا تخت دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا فرعون کے پاس بھی تخت تھا، نمرود کے پاس بھی تخت تھا، تو میں نے سوچا انہوں نے بڑے تخت پہ کہا انا ربکم الاعلی، اس لیے میں نے سوچا انہوں نے انا ربکم الاعلی کہا تو ذلیل ہو گئے، میں سبحان ربی الاعلی کہہ دوں تاکہ ذلت سے بچ جاؤں. اس فکر کی تلاش میں جب ہم نکلے تو پتا چلا میاں میر محمد کی تربیت تھی. 7 کروڑ کے تخت سے اٹھ کر کے جب ان کی جھوپڑی میں جاتا تو شاہ جہاں کہا کرتے تھے 7 کروڑ کے تخت پہ اتنا سکون نہیں ملتا جتنا سکون میاں میر محمد کی کٹیا میں ملا کرتا. آج میری قوم کے پاس عشق والوں کی کمی ہے. اور یاد رکھنا، پھر کہتا ہوں، کتابوں کی طرف ضرور بڑھو لیکن کتابوں کے ساتھ ذرا اہل دل کی صحبت بھی تلاش. اسی لیے عارف رومی نے کہا تھا کہ یک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. اور جب عشق نصیب ہوا رومی کو تو رومی نے کیا کہا؟ کہتے 100 کتابو 100 ورق در نار کن. 100 کتابو 100 ورق در نار کن، دل بدستے جانب دلدار کن. اور پھر کہتے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. عشق کی کمی ہے اور عشق کسی صاحب دل کی صحبت میں بیٹھنے سے آتا ہے. کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز اکثر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے، آنکھیں کھول کے نظر بھر کے جس کو دیکھ لیتے تھے وہ ولی بن جاتا. صرف نظر بھر کر دیکھنے سے ولی بن جاتا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن حذیفہ اور ان جیسے جوانوں کو رومیوں نے گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد رومی بادشاہ نے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کو بلایا، کہا تم عیسائی ہو جاؤ، عیسائیت قبول کر لو، میں تمہیں آدھی سلطنت دوں گا. عبداللہ ابن حذیفہ نے کہا پوری بھی دے گا نا تو ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں کروں گا. ایک لمحے، زندگی کی نہیں، ایک لمحے کے لیے قبول نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ محمد عربی ہے ایسی ہستی کہ انہیں کبھی چھوڑا ہی نہیں جا سکتا. چھوڑنے والے لوگ اور ہوتے ہیں، انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا کیونکہ جو جانے وفا ہو واللہ اس کو کیسے چھوڑ دے. کہا پھر ٹھیک ہے میں تمہیں مار ڈالوں گا. کہا موت سے ڈرتا ہو. ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جب تک عشق نہیں آتا تو موت سے ڈر لگتا ہے، جب عشق آتا ہے تو پھر موت سے پیار ہوتا ہے اور انسان یہ کہتا ہے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت. یہ ہے عشق والے کی زبان، یہ ہے
جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اور اسی گھر سے آواز آتی ہے جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ اور پھر اسی گھر سے اس صدی میں آواز آتی ہے آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جانے آدم جانے ہوا آپ ہیں۔ اور مکتے میں وہ قلندر کہتا ہے بردرت آمد گدا بہرے سلام، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں۔ اسی گھر سے آواز آتی ہے گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اسی گھر سے آواز آتی ہے جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے۔ اسی گھر سے آواز آتی ہے کہ اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، اس کی قسمت پہ فدا تخت عشق بول رہا ہے، تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ سوچو تو صحیح، جب تک عشق نہیں ہوتا موت موت لگتی ہے، جس دن عشق آتا ہے تو پھر موت تحفہ لگتی ہے۔ تو عبداللہ نے کہا کہ یہ میرے لیے کوئی بات نہیں ہے، مارنا مار ڈالوں، کیسے نہیں ماروں گا، اب دیکھ تجھے کیسے مارتا ہوں۔ پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا اور کہا بچوں کے ہاتھ میں جب وہ چھریاں دے کر کے اس کے جسم میں چبو دو۔ چبوتے رہے، کہا بتا اب کیا خیال ہے؟ کہا جو مزہ اس میں آ رہا ہے وہ مزہ تو نرم گدوں پہ نہیں آتا، اس لیے کہ عشق میں تکلیف اٹھانے کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے۔ کوئی بلال سے پوچھے صہیب سے جانے، کوئی بلال سے پوچھے صہیب سے سمجھے، سزائے عشق، سزائے عظمت سرکار کا مزہ کیا ہے، وہ لذت کیا ہے جو عشق رسول میں سزا دی جاتی ہے۔ تو اتار لیا سولی سے اتارنے کے بعد کا ایک کام کرو، اس کو تیل کی کڑاہوں میں ڈالو۔ تیل گرم کیا کڑھائی کے اندر، گرم کرنے کے بعد حضرت عبداللہ کو بلایا، عبداللہ ابن حذیفہ کو، اور بلانے کے بعد ان کے سامنے ایک مسلمان کو بلا کر، یعنی جو قیدی تھے ان کو بلا کر تیل میں ڈال، تھوڑی دیر میں ہڈیاں اوپر تیرنے لگی، اتنا گرم تھا تیل۔ کہا دیکھو یہ انجام ہوگا، کہا برداشت، بتائیں ہمیں۔ اس لیے کہ جب حسن یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا، جب حسن مصطفیٰ سامنے ہو تو تیل کی کڑاہی کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اور یار کی عادت ہے کہ وہ سرے بالی ضرور آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ عبداللہ ابن حذیفہ بس یہی حال تھا، کڑاہی ابل رہی تھی، تیل کی کڑکڑ کر رہی تھی، ایسے میں حضرت عبداللہ کے لیے حکم ہوتا ہے ڈال دو اس کو۔ جیسی تیل کے قریب گئے، ایک دم پرسکون تھے، مطمئن تھے۔ عشق والوں کو نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے، پرسکون تھے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ۔ لیکن جیسے ہی کڑاہی کے قریب پہنچے، پٹ پٹ آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کیوں؟ مسلمان رو دیا۔ کہا روکو، ٹھہرو، پوچھوں تو صحیح کیوں رو رہے؟ کہا موت سے اچھے رو پڑتے ہیں، اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا واللہ موت کو سامنے دیکھ کر نہیں رو رہا ہوں، مجھے خیال آیا کہ ایک ہی جان اللہ نے دی ہے، اس لیے ایک جان نبی کے نام پہ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرا اللہ مجھے اتنی جانیں دیتا، میرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں اللہ دیتا، ایک ایک کر کے سب آمنہ کے لال پہ قربان کرتا چلا جا۔ اچھا اس کو اب مت مارو، اب اس کو روحانی اذیت دو۔ قید کر دیا۔ برسوں پہلے کی تاریخ ہے، بلکہ صدیوں پہلے کی تاریخ۔ عبداللہ ابن حذیفہ کو کئی دن تک بھوکا رکھا، اور جب بھوک سے بے چین ہوئے تو شراب اور سور کا گوشت حضرت عبداللہ کو کھانے کے لیے دیا۔
حالانکہ حالت اضطرار میں، اضطراری حالت کے اندر، یعنی کہ جب موت سامنے ہو تو پھر اس طرح کی چیزیں آنے پر پھر علماء کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ جان بچا لیں۔ عبداللہ نے نہیں کھایا نہ سور کا گوشت نہ شراب۔ جب پوچھا بلا کر کیوں نہیں کھاتے، کہا کہ اس حالت میں تو کھا سکتے ہیں مگر کھا کر کے تجھے خوش کر کے اپنے ایمان کی کمزوری کا ثبوت نہیں دے سکتا، اس لیے نہیں کھایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سور کھانا حرام ہے کہ نہیں؟ کوئی مسلمان نہیں کھاتا سور، الحمدللہ نہیں کھاتا، لیکن سور کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام ہے۔ ایک بات کہہ دوں، یہ بھی حرام وہ بھی حرام، مگر یاد رکھنا مسلمانوں، سور کھانا حرام ہے، لیکن سور کھانے والے کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا۔ قرآن میں سود کھانے والے کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ سور سے نفرت کرتے ہو تو سود کیسے بغیر حلق کے نگلتے ہو؟ اور صوفیہ فرما رہے ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام ہوگا اس کے پیٹ میں عشق رسول نہیں آ سکتا۔ جب حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اپنے ایمان کی کمزوری کے لیے دکھانے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کھاؤں گا سور، شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، حرام ہے ہمارے یہاں، متاثر ہوا، کہا ٹھیک ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، میری پیشانی چوم لو، جاؤ آزاد ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ نے کہا، سوچا اپنی جان کے لیے اس کی پیشانی نہیں چوموں گا، مسلم امہ کا کوئی مفاد ہونا چاہیے، فرمایا اکیلے نہیں جاؤں گا، جتنے مسلمانوں کو قید کیا اگر سب کو چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری پیشانی چوم لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک بار میری پیشانی چوم لے، جتنے مسلمانوں کو میں نے قید کیا سب کو آزاد کر دوں گا۔ بس یہی بات تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اس حضرت عبداللہ ابن حذیفہ نے اس کی پیشانی چومی، اور پیشانی چومنے کے بعد اس نے سارے مسلمانوں کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، جب حذیفہ سارے نوجوانوں کو لے کر پہنچے تو فاروق اعظم کا دور تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا، انہوں نے تو تمہیں قید کر لیا تھا، کیسے چھوڑ دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن حذیفہ نے پوری داستان سنائی۔ فاروق اعظم سن کے روتے رہے اور کہا مسلمانوں کو آزاد کرانے کے لیے تم نے اس کی پیشانی چومی۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا، اے مسلمانوں، عبداللہ نے اتنا بڑا کام کیا ہے، عبداللہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیشانی چومی جائے اور سارے مسلمان اس کی پیشانی چومیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں شروعات میں خود کروں گا۔ فاروق اعظم نے بھی پیشانی چومی اور سارے صحابہ نے عبداللہ کی پیشانی چومی۔ پتہ چلا عشق تو وہ ہوتا ہے جو مقتل گاہ بھی لے جاتا ہے اور جنت بھی لے جاتا ہے۔ مسلمانوں، آج ہم عشق کی باتیں کر رہے ہیں، رسمی عشق کی باتیں، رسمی مسلمانیت کی باتیں، حقیقت میں ہم عشق مصطفیٰ سے دور ہے، محبت رسول سے دور ہے۔ آئیے عشق کا سبق سیکھیے۔ میں 3 باتیں پڑھ کر بات اپنی مکمل کرتا ہوں۔ صوفیہ فرماتے ہیں عشق کی 3 علامتیں ہوتی ہے، اسی کو پڑھ کے بات مکمل۔ نمبر 1، جس سے عشق ہوتا ہے انسان اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ بتاؤ حضور کا ذکر کتنا کرتے ہیں ہم؟ خدا کی قسم جس دن حضور کا ذکر کریں گے اس دن غیبت سے بچیں گے۔ آج کون ہے وہ جو غیبت نہیں کرتا؟ اور لوگ آج اتنے متقی ہے، کہتے ہیں اللہ توبہ، میں غیبت کی نیت سے نہیں بول رہا ہوں، میں تو صرف بتانے کے لیے بول رہا ہوں۔ تو پھر غیبت اور سے کون سی چڑیا کا نام ہے؟ جو غیبت کرتے ہیں وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے ہی بدتر ہے۔ اتنا کہہ دیا نا کہ اس کی آنکھ چھوٹی تھی غیبت ہو گئی، وہ تو ناٹا ہے، اس کی آنکھ وہ غیبت ہو گئی، وہ تو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے، غیبت ہو گئی۔ اس کی آستین تو چھوٹی تھی، غیبت ہو گئی، اس کی ناک تو نکتی ہے، غیبت ہو گئی۔ جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں عشق سچا تھا نہ، کہتے ہیں دہن میں زبان۔ یار کوئی اتنا قیمتی تھوڑی ہے کہ اس کے پیچھے بیٹھ کے ہم اس کی غیبتیں کریں اور اس کے اعمال نامے کو دھوتے رہیں۔ غیرت والے تو کہتے ہیں یار کی یاری سے فرصت نہیں ہے، کسی کا نام کیوں لیں؟ کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور اسی کو حضرت بیدم شوارسی بہت دمدار انداز میں کہتے عدم سے لائی ہے
ہستی میں آرزوئے رسول عدم سے لائی ہے، ہستی میں آرزوئے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، بلائے لوں تیری اے جذب شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول، اور عاشقوں کا کیا حال ہوگا، واللہ محشر میں بھی ایک محشر ہوگا، قیامت میں بھی ایک قیامت ہوگی کہ اللہ اللہ عاشقوں کو یار کا دیدار میسر ہوگا۔ بیدم شاہ کہتے ہیں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا۔ ایک بار مجھے بھی دیکھ لے، تقریر دیکھی بھی جاتی ہے، سبحان اللہ، صرف سنی نہیں جاتی۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ نعرہ تکبیر، پیش خدا، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، سنی دعوت اسلامی۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں کہ سب ہو پیش خدا، سب ہو پیش خدا میں روبرو رسول۔ کیا مزے ہوں گے، محشر میں بھی ایک محشر، قیامت میں بھی ایک قیامت ہوگی، اور جب وہ چھپا لیں گے تو استاد زمن مزے میں کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو عشق کی پہلی نشانی جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ نہیں کسی کو دیکھتے، کم سے کم اپنے امام کو دیکھو، لوگ تکلیف میں آہ کرتے ہیں اور خوشی میں واہ کرتے ہیں۔ وہ کیسا قلندر تھا جو تکلیف میں آہ بھی کرتا تو اوروں کے نام آہ نہیں کرتا، اوروں کے نام آہ نہیں کرتا، اور وہ خوشی میں واہ کرتا ہے تو بھی اوروں کی واہ واہ نہیں کرتا۔ جب اسے خوشی ہوتی تو وہ کہتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے، خوشی کی واہ بھی یار کے نام ہے۔ تو عشق کی پہلی نشانی جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا، کثرت سے ذکر کرتا۔ امام اہل سنت نے واہ کی تو بھی کسی کی نہیں کی، خوشی میں واہ کی تو بھی اپنے یار کی، کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور جب آہ کرتے تو بھی یار کے لیے کہتے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے۔ وہ واہ بھی یار کے لیے، آہ بھی یار کے لیے۔ اللہ اکبر، گھر میں خوشی ہوتی ہے تو سحرے کا آغاز بھی یار کے نام سے ہوتا ہے، اور چھوٹے بھائی کا انتقال ہوتا ہے تو بھی پوری کرتا ہوں کہ بھائی کی میت پر بھی جب وہ قلم اٹھاتے ہیں تو کوئی مرثیہ لکھنے کی بجائے کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ عشق ہوتا ہے تو انسان یوں ذکر کرتا ہے، باقی دو باتیں پھر کبھی